200 کلو تک جا پہنچی ہیں، کہیں تو 200 میں بھی نہیں مل رہی ہے۔ لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس کو کم کرنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ واپس جو ہے وہ امپورٹ کر لی جائے۔ چینی اسٹاک ہے تو پھر ذخیرہ اندوزوں کو پکڑنا چاہیے نا کاشف صاحب، یہ باہر سے چینی منگوانا ہی تو حل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اگر 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اجازت دی جا رہی ہے، تو یاد رکھیے اگلے سال یہ 20 لاکھ ٹن ہوگی۔ اگر ہم گندم کی امپورٹ ایکسپورٹ کو رو رہے ہیں تو اگلے سال آپ دیکھیں گندم کی امپورٹ جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہوگی، کیونکہ آپ نے کسان کو آسودہ ہی نہیں کیا، آپ نے کسان سے گندم ہی نہیں خریدی، آپ نے کسان سے اجناس خرید ہی نہیں رہے، اگر خرید رہی ہیں ملیں تو ادھار پہ خرید رہی ہیں، مجبوری کا اصل کاروباری بندہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ محرک صرف ایک ہے کہ اس ملک میں احتساب کا عمل ہی ختم ہو گیا، اس ملک میں وفاداری بک رہی ہے، اس ملک میں جو جتنا وفادار ہے وہ دوسرے سے بے وفائی کر کے دوسرے کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے، وہ سیاستدان ہو، بیوروکریٹ ہو، کوئی ہو، وہ سر ماتھے پہ، اس کے سارے گناہ معاف، اور جو آپ کی بات نہیں مانے اس کو ضمانت بھی نہیں ملنی۔ یہ طے ہو گیا اس ملک میں، یہ قانون، یہ عدالتیں یہ کر رہی ہیں، یہ کیا جب بنا دیا گیا، رویہ بنا دیا گیا۔ اب میں یہ بات سوچنے سے قاصر ہوں، میں یہ بات تواتر سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ اس ملک میں کوئی احتساب کا عمل شروع کر دیں، کوئی کرپشن پہ کسی کو کٹہرے میں لے آئیں، کسی کا نام بنا دیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے بے بس ہوں گے موصوف وزیر اعظم صاحب جنہوں نے اعلان کیا کہ گندم سکینڈل کو 1 ہفتے میں انفولڈ کر دو، انکوائری کمیٹی رپورٹ باہر لا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ساری باتیں ہم نے سنی، رپورٹ آپ اپنے کہیں پروڈیوسر کو سارے بیان نکالیں نا وزیر اعظم صاحب کے، کیوں باہر نہیں آئے؟ بے بسی ہوگی۔ اب وہ طاقتور وزیر صاحب ہوں یا کوئی بیوروکریٹ ہو یا کوئی اور ہو، میرا سوال ایک ہے فیلڈ مارشل صاحب سے، اگر فوج کے اندر احتساب کا عمل مسلسل جاری ہے تو سویلین میں احتساب کا عمل کیوں رکا ہوا ہے؟ وزیر اعظم صاحب بتائیں کہ آپ کو کیا مجبوری ہے کہ آپ ان لوگوں کے چہرے سامنے نہیں لے کے آ سکتے کہ جنہوں نے کرپشنیں کی ہیں؟ کیوں غریب آدمی پسے؟ کیوں تنخواہ دار بندہ ٹیکس دے اور ان لوگوں کے اللہ تللوں کا بوجھ اٹھائے جو آپ کی وفاداری، آپ کی کابینہ اور آپ کے منظور نظر ہونے کی وجہ سے جو مرضی کر لیں؟ اس کا سوال کسی نہ کسی نے تو دینا ہے۔ چلیں آج طاقتور ہیں، ان کے تعلقات ہیں، لیکن ہمیشہ طاقت نہیں رہنی۔ یہ جتنے طاقتور ہوا کرتے ہیں، یہ ہم نے دیکھے 2-3 دہائیوں میں جتنی طاقتور حکومتیں اور جتنے طاقتور وزیر اور وزراء اعظم ہوا کرتے ہیں، لیکن جب پھر پکڑ میں آتے ہیں اللہ کی طرف سے تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پکڑے جاتے ہیں، پھر ان کیسز میں بھی پکڑے جاتے ہیں جن کیسز کا ذکر میرے بھائی نے کیا، علی فرقان نے۔ بالکل ایسا اس لیے ڈرنا چاہیے۔ میں ایک کہتا ہوں، آپ غریب کی ہاتھ بدوا مت لیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ کے ہاتھ کلیئر ہیں، آپ کہیں جی یہ رپورٹ سامنے آ گئی، ہم نے کچھ نہیں کیا، جہاں پہ 3 مہینے میں الیکشن کرانا تھا 9 مہینے حکومت چلا گئے، اس کے بعد آپ نے پنجاب میں بھی اپنی مرضی کی، آپ نے اب بھی اپنی مرضی کر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں لوگ کیوں کر ایمانداری سے کام کریں، لوگ کیوں کر ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے نظام چلائیں؟ اس کے اوپر جب تک احتساب کا عمل نہیں ہوگا، کرپشن کرنے والوں کو کیفے کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کارٹیل ہیں، کوئی سیمنٹ کا، کوئی گندم کا، کوئی شوگر کا، وہ اپنی دیہڑیاں لگاتے ہیں، اپنے پیسوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں۔